السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میری آج کی ویڈیو کا موضوع بہت زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ میں آج آپ کو وہ راز کی باتیں اور بہت اہم باتیں بتاؤں گا جن باتوں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ میری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ خرچہ بھی کر لیں، آٹا چکی مشینیں بھی لگا لیں تو آپ کا کام بھی نہ چلے، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کام کرنے ہیں۔ آٹا چکی نہیں لگانی ہے تو اس کے لیے کون کون سی ہم نے چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ یہ چیزیں لازمی ہوں تو ہم کام کر سکتے ہیں، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں آٹا چکی لگانی نہیں چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مین روڈ ہے، یہ مین روڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک مین روڈ ہے۔ اس مین روڈ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے لوگوں کا گزر زیادہ ہوتا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ یہاں سے آٹا پسوانے آ سکتے ہیں، مطلب ان کو پریشانی نہیں ہوتی، موٹر سائیکل پہ کسی سواری پہ آ سکتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ یہ جو مین بات ہے، آپ نے یہ لوکیشن کا انتخاب کرنا ہے کہ ایک ایسا علاقہ ہو جہاں پہ اور کوئی بھی چکی نہ لگی ہوئی ہو، آپ نے وہاں پہ چکی لگانی ہے۔ آپ نے اس کی اچھی بلڈنگ بنانی ہے، ٹھیک ہے، بلڈنگ بنا کر آپ نے جو ہے نا اس میں چکی لگانی ہے، اور بلڈنگ کے بعد آپ نے یہ بھی پہلے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہاں سے ایک اچھا راستہ گزرتا ہو جس پہ لوگوں کو، گاہکوں کو پریشانی نہ ہو، ایک اچھا محلہ ہو۔ دوسری بات آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ دوسری بات یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اوپر، یہ 11 kV ہے، بجلی والی لائن ہے۔ آپ مشینیں بھی خرید لیں، جگہ بھی خرید لیں، اور آپ جب کنیکشن لگوانے جائیں تو آپ کو وہ بتائیں کہ آپ کا ڈیمانڈ نوٹس بہت زیادہ مہنگا نکلے تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ آپ نے بجلی کی لائن دیکھنی ہے، یہ 11 kV آپ نے جگہ وہاں پہ لینی ہے، لوکیشن آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے، علاقہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ علاقہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ دیکھنی ہے جہاں پہ 11 kV گزر رہی ہو، جہاں پہ مطلب کھمبا نزدیک ہو، 3 تاروں والی لائن گزر رہی ہو، وہاں پہ چکی لگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی لائن پہ چکی نہیں چل سکتی، باپڑا والے نہیں لگاتے۔ تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ پہلے محلے کا انتخاب کر لینا ہے، علاقے کا انتخاب کر لینا ہے۔ علاقے کے بعد آپ نے وہاں پہ ایک جگہ، ایک کسی چوک میں یا چوراہے میں ایک ایسی جگہ آپ نے ڈھونڈنی ہے جہاں پہ آپ کو کھمبے نہ ڈالنے پڑیں۔ مطلب آپ جب ڈیمانڈ نوٹس منظور کروائیں گے تو آپ کا ٹرانسفارمر جو ہوتا ہے، ٹرانسفارمر اور میٹر کے پیسے ہونے چاہیے۔ اگر وہاں پہ آپ واپڈا والے کہتے ہیں کہ آپ میں 2 کھمبے لگوانے پڑیں گے یا ایک کھمبا، تو اس کے پیسے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر 2 لاکھ یا 3 لاکھ یا 4 لاکھ کا ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اگر آپ کا ڈیمانڈ نوٹس 4 لاکھ کا نکلتا ہے، جس میں آپ کا بجلی کا میٹر اور ٹرانسفارمر ہے، تو اس کے علاوہ اگر وہاں پہ آپ کو کھمبے ڈالنے پڑ گئے تو 6 سے 7 لاکھ روپے تک لگ جائے گا۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ایک تو آپ نے علاقے کا انتخاب کرنا ہے، ایسے علاقے کا جہاں پہ مطلب روڈ کے اوپر ایک ایسا محلہ ہو جس میں کافی سارے گھر ہوں اور دوسری چکی نہ لگی ہوئی ہو۔ تو اس کا میں آپ کو یہ طریقہ کار بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر چکی لگانی ہے تو اندازہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ سب سے بڑا اندازہ یہ ہے کہ اس محلے میں کم سے کم 300 گھر ہونے چاہیے، 300 سے 400 گھر ہونے چاہیے۔ اگر 300 سے 400 گھر ہیں تو آپ کے پاس گندم کی پسائی کافی آ سکتی ہے، آپ کے پاس مطلب گندم دانے کافی پسائی ہونے کے لیے آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ غلطی کر لی کہ ایک محلے میں پہلے سے ایک چکی لگی ہوئی ہے اور آپ نے چکی لگا لی ہے، تو یہ آپ کی بہت غلط حرکت ہوگی، یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے، کیونکہ ایک محلے میں 2 چکیاں نہیں چل سکتی۔ ایک چکی 300 گھر کو کنٹرول کر سکتی ہے، 300 گھر ہوں تو ایک چکی کا مطلب گزارا ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس محلے میں 250 سے 300 یا 400، زیادہ تو جتنے ہوں، کم سے کم 300 گھر ہوں اس محلے میں، تو آپ وہاں پہ چکی لگائیں تو آپ کو کافی ماشاءاللہ سے منافع ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے جو اہم اور قیمتی بات وہ یہ ہے کہ آپ نے رویہ اپنا اچھا رکھنا ہے، آپ نے اپنا رویہ ایسا رکھنا ہے کہ لوگوں کو پسند آئے، لوگ متاثر ہو کر آپ کے پاس آئیں۔
آپ کے پاس آٹا پسوانے کے لیے آئیں کہ یہ بندہ، اس کا بول چال اور اس کا رویہ بہت اچھا ہے، ہم اس کے پاس گندم پسوانے جاتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، ہم کسی بھی دکان پر جاتے ہیں، اس سے ہم سلام کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہم سب سے پہلے یہی اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بندے کا سلام دعا اور اس کا بول چال کیسا ہے۔ اگر اس کا رویہ سخت ہے تو ہم اس کے پاس دوبارہ سے نہیں جائیں گے، تو اگر جس کا رویہ اچھا ہے تو ہم کہیں گے یہ بندہ بہت اچھا ہے، پیار سے بات کرتا ہے، تو اس بندے کے پاس جائیں گے۔ اگر زیادہ ٹائم بھی لگ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ عوامل ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے غور میں رکھنا ہے، یہ لازمی یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ چیزیں اگر پوری ہیں تو آپ کی چکی انشاءاللہ آپ کی چکی کی بہت زیادہ آمدن ہوگی اور آپ کا کام کامیاب ہوگا، آپ کی چکی کامیابی سے چلے گی۔ اگر اس میں سے کسی بھی ایک کام کی اگر کمی رہ جاتی ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ مسئلہ بنے گا، آپ بہت زیادہ پیسہ بھی لگا لیں، آپ جگہ بلڈنگ پہ بھی خرچہ کریں، مشینیں لگائیں، اس کے بعد اگر آپ کا کام نہ چلے یہ بہت پریشانی والی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنا اخلاق اور رویہ بہتر رکھنا ہے، ایک علاقے کا انتخاب کرنا ہے جہاں پہ 200 سے 300 یا 400 گھر ہوں، وہاں پہ آپ نے چکی لگانی ہے، اور یہ آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں پہ آپ چکی لگا رہے ہو وہاں پہ 11 kV مطلب بجلی کی لائن جو گزر رہی ہے وہ نزدیک ہو۔ اگر وہ نزدیک نہیں ہوگی تو آپ کا کنیکشن لگ تو جائے گا، آپ کا خرچہ بہت زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ یہ ہم نے آٹا چکی لگوائی ہے تو ہمارا جو ہے یہ روڈ سے اتنا زیادہ فاصلہ نہیں تھا، یہ روڈ دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرف محلہ ہے اور روڈ کے اس طرف بھی محلہ ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کھمبا ہے، یہ جو پول ہے بجلی کا، اس سے زیادہ دور نہیں ہے، ہم نے اس میں یہ تار ڈال کے مطلب یہاں پہ تار ڈال کے لے کے آئے ہیں، ہمیں پھر بھی ہماری کافی بچت ہو گئی ہے، ہمیں زیادہ پیسے نہیں مطلب پے کرنے پڑے۔ تو آپ نے انہی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تو آپ کا کام انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ تو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں، اور آپ بھائیوں کا تعاون ہو تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ایسی ویڈیو بناتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔